بدزبان لاہور کے شہر شاہدرہ کا ملک اللہ رکھا ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھنے والا عزت دار آدمی تھا۔ اللہ رب العزت نے اسے 5 بیٹیوں اور 4 بیٹوں سے نوازا۔ پڑھا لکھا تھا نہیں، اس لیے نوکری بھی خاص نہیں ملی، اس لیے محنت مزدوری کر کے گھر کی گاڑی دھکیل رہا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی کہنے لگی، مجھے 1-2 کوٹھیوں میں کام مل رہا ہے اور بڑی بچی بھی سیانی ہو گئی ہے، گھر سنبھال لے گی، کیوں نہ میں وہ کام کر لوں؟ گزر بسر بھی اچھا ہو جائے گا اور بچوں کو کچھ تعلیم بھی دلوا لیں گے۔ پہلے تو اللہ رکھا انکار کرتا رہا، مگر جب بیوی نے اصرار کیا اور کہا کہ ہم محنت کریں گے اور کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ تو اسے ماننا پڑا۔ خیر اس کی بیوی کوٹھیوں میں کام کرنے لگی، رفتہ رفتہ گھر کی گاڑی صحیح چلنے لگی اور چھوٹے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھنے لگے۔ دوسرے نمبر والی بچی تھوڑی جوان ہوئی تو بڑی بھی ماں کے ساتھ جانے لگی۔ اسی طرح 3 بیٹیاں اور ماں کوٹھیوں میں کام کرنے لگی اور اللہ رکھا باہر کام کرتا۔ اب اسے ان کا کام کرنا بھی برا نہیں لگتا تھا۔ 5ویں نمبر والی بیٹی تھی نسرین، جو پہلے ماں کے ساتھ کوٹھی جاتی تھی، اسے وہاں جانا اچھا لگنے لگا۔ امیروں کے صوفے پہ بیٹھا چپ کر ان کے برتنوں میں کھانا، جب کوئی گھر نہ ہوتا تو ٹی وی دیکھنا، فریج کا ٹھنڈا پانی پینا اس کے پسندیدہ کام تھے۔ پھر وہ اسکول جانے لگی تو ان سب چیزوں کو یاد کرتی تھی اور پڑھائی میں بالکل دل نہ لگاتی۔ اسے چھٹی والے دن کا انتظار ہوتا تاکہ اس دن بہنوں کے ساتھ کوٹھی جا سکے۔ اسے اپنے گھر اور گھر کے ماحول سے نفرت ہونے لگی تھی، مگر کر کچھ نہیں سکتی تھی، اس لیے کھڑتی رہتی۔ 8ویں جماعت کے بعد اس نے اسکول جانا چھوڑ دیا۔ ماں باپ نے 2 بیٹیوں کی اکٹھی شادی کر کے اپنے سر کا بوجھ ہلکا کیا۔ نسرین کی غربت سے نفرت اور گھر والوں سے بیزاری نے اسے بدزبان کے ساتھ ساتھ منہ پھٹ ہی بنا دیا تھا، اسی لیے ماں باپ جلدی سے اسے اس کے گھر بھیجنے کی کوشش میں تھے۔ اللہ رکھا کے دور کے رشتہ دار بھائی کا بیٹا داؤد انہیں پسند آ گیا۔ داؤد نہایت ہی شریف اور خاموش طبیعت کا بندہ تھا۔ وہ قناعت پسند تھا، تھوڑی میں خوش رہنے والا، عزت کی کھانے اور کھلانے والا۔ اللہ رکھا کو داؤد اپنے جیسا لگا اور دل میں سوچنے لگا کہ جتنی نسرین منہ پھٹ ہے، داؤد جیسا خاموش طبع انسان ہی اس کے لیے مناسب رہے گا۔ اس نے اپنے ایک دوسرے چچا زاد بھائی کے ذریعے بات چلائی۔ داؤد کے ماں باپ نے نسرین کو دیکھا تو ہاں کر دی، کیونکہ نسرین تھی تو خوش شکل، گندمی رنگ پر تیکے تیکے نقوش اور موٹی موٹی آنکھیں دیکھنے والے کو دوسری بار دیکھنے پر مجبور کرتے تھے۔ اوپر سے 8 جماعتیں پڑھی لکھی لڑکی ان پڑھ بیٹے کے لیے مل رہی تھی، انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ نسرین کو پتہ چلا تو اس نے گر سر پر اٹھا لیا۔ اماں صاف کہتی ہوں مجھے نہیں کرنی اس داؤد سے شادی۔ کیوں نہیں کرنی، ذرا بتائے گی؟ اماں چڑھ کر بولی، ایک تو رنگ کا کالا ہے، دوسرا کماتا کیا ہے؟ ایک فیکٹری میں چپڑاسی ہے بس۔ نسرین نے منہ بنایا، دیکھ پتر دی، ہاں ایسے نخرے نہیں کرتی، تیرے ابا نے سن لیا تو غصہ کرے گا۔ اماں بولی، ابا کو غصہ کرنے کے علاوہ آتا کیا ہے؟ اگر آتا ہوتا تو ہم یوں گھوٹ گھوٹ کر جی رہے ہوتے۔ نسرین داڑھی ٹھاہ، رک ذرا، تو بدتمیز، ہماری جوتیاں گھس گئی تم لوگوں کے پیٹ بھرتے ہوئے اور تو کہتی ہے تم لوگ گھوٹ گھوٹ کے جی رہے ہو۔ اماں نے جوتی اتار کر چلائی جو اس کی کمر میں لگی۔ وہ کمر سہلاتی ہوئی، بس کہہ دیا مجھے نہیں کرنی اس سے شادی۔ شادی ہم نے تجھ سے پوچھ کے نہیں کرنی، نہ کرے گی تو اپنے ہاتھوں سے تیرا گلا گھونٹ دوں گی۔ پیدا کرنا آتا ہے تو تجھ جیسی اولاد کو مارنا بھی آتا ہے۔ اماں غصے سے چلائی، ہاں تو مار دے، اس سے شادی سے اچھا ہے مر جاؤں۔ نسرین ڈر کر منہ میں بڑبڑانے لگی، کیا بڑبڑ کر رہی ہے؟ ذرا اونچا بول، میں تیری مراد پوری کروں۔ اماں سبزی کاٹتی ہوئی چورے لہرا کر بولی۔ نسرین کمرے میں بھاگ گئی۔ اللہ رکھا اور اس کی بیوی بھی جا کر داؤد کو 1000 روپے دے آئے اور بات پکی کر آئے۔ 2-3 دن داؤد کے گھر والے بھی آئے منگنی کرنے اور بات پکی کرنے۔ ایک سوٹ نسرین کا، ایک جوتے کا جوڑا، ایک سرخی، ایک نیل پینٹ، ایک سرما، ایک جوڑیوں کا سیٹ، ایک مٹھائی کا ڈبہ اور 1000 روپیہ نسرین کو دے گئے۔ یہ سب سامان دیکھ کر آس پاس کی عورتیں بھی رشک کرنے لگیں، کیونکہ اس وقت کے دور میں یہ سب سامان بھی بہت اہمیت رکھتا تھا۔ کپڑے، جوتا، میک اپ کا سامان اور 1000 روپے، واہ بھائی واہ! مگر نسرین کے ناک پہ کچھ بھی نہیں بھایا۔
وہ تو منہ میں ہزار ہزار گالیاں دے رہی تھی داؤد کی ماں بہن کو۔ نسرین کی ماں نے جو بن پڑی ان کی خدمت کی اور رخصت کیا۔ اماں تیرے منہ کو چھپ رہی ہوں، ورنہ دل تو کر رہا تھا ساری چیزیں ان کی جھولی میں ڈال کر واپس بھیج دوں۔ یہ بھی کوئی چیزیں ہوتی ہیں منگنی میں دینے والی۔ مہمانوں کے گھر سے نکلتی ہی نسرین تلملاتی ہوئی ماں کے سر پر پہنچی۔ ہاں تو اور کیا، گھوڑے لاد کر لاتے تجھ مہارانی کے لیے؟ غریب گھرانوں میں اتنا کچھ کرنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ اماں برتن دھوتی ہوئی بولی، تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں، کیا ضرورت ہے ایسے غریب گھر میں میری شادی کرنے کی؟ نسرین نے کہا۔ اچھا تو کہاں کی مہارانی ہے جو تجھے کسی بادشاہ کے گھر بیاہ کر بھیجا جائے؟ جیسا ہمارا گھر ویسا ان کا۔ اس گھر کی عزت اس گھر میں عزت سے رہے گی، ماں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ نسرین پیر پٹکتے ہوئے اندر چلی گئی۔ پتہ نہیں اس لڑکی کے خواب کیوں اتنے بڑے بڑے ہیں۔ باقی بھی 4 بیاہی ہیں، بیچاریاں ماں باپ کے گھر میں نوکروں کی طرح کام بھی کرتی رہی تھی مگر اف نہیں کیا۔ آج اپنے اپنے گھروں میں سکھی بس رہی ہیں۔ ایک یہ ہے نہ کام کی نہ کاج کی، اوپر سے نخرے شہزادیوں والے۔ مجھے تو ڈر ہے کہیں ہمارا منہ نہ کالا کروا دے۔ توبہ توبہ، یہ میں کیا کہہ رہی ہوں، اللہ عزت رکھی۔ اماں برتن دھوتی بڑبڑا رہی تھی۔ نسرین کی ماں جن کوٹھیوں میں کام کرتی تھی بڑے نیک لوگ تھے جو اپنے اپنے ملازمین کا بڑا دھیان رکھتے تھے۔ انہوں نے پہلے بھی نسرین کے بہنوں کے جہیز بنا کر دیا تھا، کسی نے فرنیچر تو کسی نے پیسوں سے اور کسی نے مکمل کھانے کا خرچہ اٹھا لیا تھا۔ نسرین کی باری بھی یہی سب ہوا۔ ایک مالک نے فرنیچر تو دوسرے نے واشنگ مشین، استری، پنکھے اور الیکٹرانکس کی چیزیں دی، ایک نے کھانے کا خرچہ اٹھا لیا جبکہ کسی نے کپڑے وغیرہ لے دیے۔ نسرین کی اماں تو سب کی دیندار ہو گئی تھی، پہلے سر جھکا رہتا تھا، اب تو مزید غلام ہو گئی تھی۔ مگر نسرین اللہ اللہ 2 ماہ ایسی بھاگ دوڑ میں گزر گئے اور شادی سر پر پہنچ گئی۔ نسرین نے کئی بار فیصلہ کیا وہ گھر سے بھاگ جائے مگر اندر سے ڈرپوک ہونے کی وجہ سے دروازے سے واپس آ جاتی، کیونکہ ایک تو اسے ڈر تھا کہ بھاگ کر جائے کہاں اور اگر کسی ڈاکو لٹیرے کے ہاتھ چڑھ گئی تو کیا ہوگا، دوسرا اتنا جہیز دیکھ کر بھی منہ میں پانی آ گیا تھا کہ پھر اس چیزوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ جمعرات کے دن اس کی مہندی تھی، سارے رشتہ دار گھر میں جمع تھے، رات کو اس کی مہندی تھی۔ نسرین کو پیلا جوڑا پہنایا گیا تھا۔ پچھلے 5 دن سے مائیوں کے نام پر لمبے بالوں کی چٹیاں بنائی گئی تھی، اوپر سے 3 دن سے گھر محلے کی عورتیں روز رات کو تیل لگا جاتی تھی۔ آج مہندی بھی اسی حالت میں کی جا رہی تھی۔ نسرین کے سر سے تیل اب گردن پہ ٹپکنے لگا تھا اور اس کے نہانے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی کہ شادی والے دن ہی نہایا جائے گا اور بال کھولے جائیں گے تاکہ دلہن کو روپ چڑھے۔ مہندی کی رات ایک پھیڑی پہ لال دھاگا باندھ کر صحن کے درمیان میں رکھا، اس پہ نسرین کو بٹھا دیا، ایک 10 روپے کے نوٹ کو اس کے ہتھیلی پہ رکھا، پاس ایک کٹوری میں تیل بھر کر رکھا، ایک برفی کے پلیٹ رکھی۔ اب رشتہ دار اور محلے کی سبھی عورتیں بولیاں گا رہی تھی، ٹپے گا گا کر اسے چھیڑ رہی تھی، ساتھ ساتھ تھوڑی سی مہندی اٹھا کر نوٹ پہ رکھتی، منہ میں برفی ڈالتی اور تیل سے ہاتھ بھر کر اس کے سر میں لگا دیتی۔ ہر کوئی ایسا ہی کر رہا تھا، کئی تو پہلے مہندی لگاتی، پھر تیل اور پھر اسی ہاتھ سے منہ میں مٹھائی ٹوس دیتی، جیسے کہہ کر نسرین کو اب کائیا آ جاتی، مگر مجال ہے جو رسم سے پہلے وہ پیڑے سے اٹھ جائے۔ شادی اس نے پہلے نہیں کرنی تھی، آج تو مانو نفرت ہو گئی تھی شادی کے نام پہ، مگر مرتی کیا نہ کرتی والی مثال۔ نسرین بھی ماں باپ کی وجہ سے چپ تھی۔ جمعے کے دن اللہ اللہ کر کے بارات آ گئی۔ داؤد سفید شلوار قمیص میں گلے میں نوٹوں کے ہار ڈالے، پاؤں میں کڑھائی والا کھوسا پہنے، ماتھے پر چمچم کرتی لڑیوں والا سہرا باندھے، منہ تو چھپا ہوا تھا مگر پیارا لگ رہا تھا۔ نسرین کو آج اس کی نام نہاد سہیلیوں نے نہلایا، رگڑ رگڑ کر سر میں کوئی 15 بار صابن لگایا، تب جا کر تیل نکلا، جسم پر بھی ایسے ہی صابن لگایا۔ 2 گھنٹے بعد غسل خانے سے نکلی تو واقعی گوری چٹی لگ رہی تھی۔ اسے لال گوٹے والا شلوار قمیص پہنایا گیا، بالوں کی ڈھیلی ڈالی چھوٹی کی گئی، چہرے پر کریم لگا کر سرخی سرما زیور پہنائے گئے، ماتھے پر ماں باپ کی طرف سے دیا گیا ٹھیکہ پہنایا گیا،
لال گوٹے والا دوپٹہ پہنے نسرین بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ محلے کے نکاح خواہ نے نکاح پڑھوایا۔ حق مہر شریعت تھا جو اسی وقت گھر والوں کے کہنے پر معاف کر دیا گیا۔ جیب خرچ 2000 مہینہ طے پایا گیا جو نسرین کو بتانا ضروری نہیں تھا۔ رات کے وقت رخصتی تھی۔ نسرین شاہدرہ سے رخصت ہو کر حیدرآباد آ گئی۔ ناظرین، اگلی قسط تک اللہ حافظ۔